19 ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھ لیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دولت ملے گی۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار تسبیح کر لو، میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی نماز سارا دن غیب سے ڈھیروں دولت ملتی رہے گی، ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا، آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین سامعین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن آپ کو غیب سے دولت ملتی رہے گی۔ دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب کرے گی انشاءاللہ۔ اگر میرے اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو لوگ کریں گے اور خود بھی پڑھ لیں گے اور یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسئلے دیکھتے دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ذات ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحم کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت پر بھی ہم پر رحم کرے گی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنے شادی کے لیے کر رہے ہیں، شادی کے لیے نہیں کر رہے تو اسی کے لیے بھی کر رہے ہیں، جس کے لیے بھی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اور آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس کے ذریعے اپنا پورا مقصد کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے یہ عمل نہیں کر پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے۔ جو شخص نیکی کے ارادے پر بھی کر دے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 700 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، جب بعض مرتبہ تو اس میں زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا بھی ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے برائی کو عمل میں نہ لا سکے، لیکن اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جو شخص برائی کا ارادہ کر کے پھر اسے عمل بھی کرے گا تو صرف ایک برائی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے نیک کام پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور و رحیم ہے، اور اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اس کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور مفہوم ہے کہ ایک شخص نے پوری زندگی میں جب بھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، جب اس نے آخری وقت آیا تو اس کی موت بہت قریب تھی، جب میں مر جاؤں گا اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا، کچھ دریا میں بہہ دینا اور کچھ آندھی میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے عذاب دے گا، دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ وہ بندہ مر گیا، اس کے بیٹوں نے اپنی وصیت کے مطابق اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ راکھ اکٹھی کرو، جنگل کو حکم دیا اور اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا کہ پلک جھپکنے میں تمام راکھ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کیا پروردگار یہ تیرے خوف سے کیا۔ یہ بات خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئی تو اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ شخص کی وصیت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ محترم ناظرین یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کھانا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع و عریض ہے اور اللہ بھی عطا کرتا ہے، اور اس عمل کو اچھی طرح انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ آپ مزید وقت ضائع کیے بغیر اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، کچھ احتیاط بھی جان لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو رات کے وقت سونے سے پہلے عمل کرنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کریں، پھر جیسے ہی صبح آنکھ کھلے گی انشاءاللہ آپ کو دولت ملے گی اور نصرت ملے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب بھی کر لیں، لیٹے ہیں تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔
وہ نیند سے بیدار ہوا تو خواب میں اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے وہاں پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم پھل فروش کے پاس بھیجا، موبائل نمبر معلوم کرنے کا بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ہوا ہے کہ تمہیں عمرہ کرا دوں، لہذا جلد از جلد اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش نے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی ہے کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی، تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرا بھائی سارا خرچہ میں کروں گا۔ کافی بحث کے بعد پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا، ٹھیک ہے تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تمہارے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے، میرے اخراجات بھی۔ وقت مقرر پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے تعجب ہوا، وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھ احرام شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت الطواف کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 رکعت نماز صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی تو اپنے سروں کو منڈوایا۔ اسی طرح دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہوا، انہیں واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو بزنس مین سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے 2 رکعت میں نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین اس پر اعتراض ہوتا تو اس نے کہا، نفل پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے نفل ادا کیے، سجدے میں گیا تو اس سجدہ کو طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور رو پڑا، اور یہ بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرا نصیب بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان دین نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی گئی۔ بزنس مین کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بزنس مین گیا تو پھل فروش کی بیوی نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا تو حرم شریف میں سجدہ کی حالت میں موت آئی؟ تو بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، اس کی کوئی خاص خوبی نہیں تھی، مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کو کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا، اس کے دروازے پر رکھ دیتا اور اسے آواز دیتا، اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری نظر میں یہ سبق میرے لیے ہے، زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر رہی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر بھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ عمل ابھی تو آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، صرف آپ نے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ آپ پورے عمل کے دوران احتیاط کریں اور کبھی کسی سے بولنا نہیں، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا، غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تسبیح کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑھنا، ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ کر وہی بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہو گیا۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھیں گے۔ یہ درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر میرے بھائی کسی بہن بھائی کو درود پاک نہیں آتا، وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ وظیفے کا طریقہ کار ہے۔ آپ کے آس پاس تسبیح آپ اسے اٹھا لیں، اوپر شمار کرتے جائیں۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر بھی شمار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، ایک بار شمار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن یا ربنا، یعنی اسی طریقے سے آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی شک یا وہم نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت و شفقت کا معاملہ کریں گے اور آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی حل ہو جائیں گے۔ بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہوں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جلد ہی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ عمل اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے۔ آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے اور پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے زندگی گزارنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ نہ صرف اللہ کی دنیاوی نعمتیں مانگے بلکہ اس کی تعریف کرے، معافی مانگے، شکر ادا کرے۔ ہم کتنی بار دل سے دعا کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم ہر بار سبحان اللہ تعالی اپنی بات پہنچانے کی جدوجہد کرتے ہیں یا عام طور پر دعا کرتے ہیں۔ اکثر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپنی خواہش، ضروریات اور غم کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔